میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی فتح بیت المقدس کے لیے گیا تو جب مسلمانوں سے بیت المقدس چھینا گیا تھا تو اس وقت عیسائیوں کے گھوڑے گھٹنوں تک خون میں نبھائے ہوئے تھے، گھٹنوں تک، اور لاشیں اور اوپر سے انہوں نے کر دیا. لیکن جب صلاح الدین ایوبی گیا تو آج سارے ان کے بڑے بڑے اور جناب کروسیڈ کے بڑے بڑے جرنیل سارے آج اس کے سامنے مجرم کی حیثیت سے پیش کیے گئے. سب کے ہاتھ کسی کے پیچھے بنے ہیں، کسی کے آگے بنے ہیں، کسی کی گردن جھکائی ہوئی ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے لگا ہوں فتح مکہ والے دن، جاؤ سب کو معاف کر دیا. لیکن جب وہ برنس آیا نا سامنے، فرمایا تو نے کہا تھا نا بلاؤ محمد کو، تو آ جا، تیرے لیے معافی نہیں ہے، تیرے لیے تو میں یہاں تک آیا ہوں. کوئی ہمیں کہے کہ جناب وہ سستا ہو گیا واپس چلے جائیں، میں نے کہا جھلیا اسی ناموس رسالت واسطے تھے اتنے تک آئے، باقی ساری گلیں تو پیچھے، باقی ساری باتیں تو پیچھے ہیں. جس کام کے لیے ہم یہاں تک آئے ہیں انشاءاللہ وہ کام بھی کروانا ہے. اور حضرت صلاح الدین کہتے ہیں جب عیسائیوں کی فوجیں بیت المقدس میں داخل ہوئی فلسطین میں، یروشلم میں، تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنے خون تک ڈوبے ہوئے تھے، اتنا خون بہایا انہوں نے مسلمانوں کا. لیکن صلاح الدین ایوبی جب آیا تو سب کے لیے معافی کا اعلان کیا. اور جب داخل ہو رہا تھا بیت المقدس میں تو مسلمانوں کی ماؤں نے، بیٹیوں نے اپنے سر سے دوپٹے اتار کر صلاح الدین کے جناب ایوبی کے ایسے دف بجاتے ہوئے جیسے طلع البدر علینا پڑا تھا نا حضور کی آمد پر کہ آج حضور کا غلام آیا ہے پھر اسلام کا جھنڈا لے کر بیت المقدس میں، تو انہوں نے اپنے سر کے دوپٹے اتار کر جناب صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے پھینکے اور استقبال کے لیے. تو صلاح الدین ایوبی نے ایسے لگامیں کھینچ لی اور دوپٹہ پکڑا واپس اور ایسے چوم کے کہنے لگا ان کی عزت ہے تو ہم اور بڑھانے کے لیے آئے ہیں، پاؤں کے نیچے روندنے کے لیے نہیں آئے. یا اللہ ہمیں کوئی عافیہ صدیقی کے لیے صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران نصیب کرے، اور جو امت کی بیٹیوں اور ماؤں کے لیے اتنی غیرت رکھے. ناموس رسالت کا کام پہلے کیا، برنس کا سر پہلے اتارا، اور ایسے نہیں اتارا، تاریخ میں بڑی مزدار بات لکھی ہوئی ہے. جب برنس سامنے لایا نا فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو، اس کے ہاتھ کھولے ڈھیلے کیے، فرمایا پوری فوج کو بلاؤ اور پوری فوج اس پر تھوکے. جب وہ پورا تھوکوں سے نہا گیا تو کہا اب اس کا سر قلم کر دو. یہ ہے تاریخ، یہ ہمارے بڑوں کی بات. ہاں فلسطین اسی وقت وہ آدمی ہی فتح کر سکتا ہے اور وہ شخص ہی اس کے اندر اسلام کا پرچم لہرا سکتا ہے جو پہلے ناموس رسالت پر پہرا دے گا. ہاں صلاح الدین ایوبی اس غرض سے گیا تھا کہ اس نے حاجیوں کے قافلے کو کہا تھا دلونی علی محمد، بلاؤ اپنے نبی کو، کہاں ہے تمہارے نبی؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا دیکھ میں حضور کا نائب بن کر آیا ہوں، حضور نے اپنے غلام کو چنا ہے، اب بتا سامنے. اس نے کہا معاف کر دو. فرمایا نہیں، گناہگار کے لیے معافی ہے، یہ سارے گناہگار کھڑے ہیں، غدار کے لیے معافی نہیں ہے. آج بھی اور یہ یاد رکھنا تاریخ گواہ رہے گی، گناہگار کے لیے ہمیشہ معافی ہوگی، غدار کے لیے معافی نہیں ہے. ہاں جب وہ احمد شاہ ابدالی کی جنگ ہوئی نا مرہٹوں کے ساتھ تو احمد شاہ ابدالی نے ابراہیم گاردی کو پیغام بھیجا. اس نے کہا دیکھ یہ کفر اسلام کی جنگ ہے تو آ جا ہماری طرف، بے شک تو ان کی طرف سے نہ لڑ، ہتھیار نیچے کر لے، تو ان کی طرف سے نہ ہماری طرف سے لڑ، اگر نہیں لڑنا تو ہمارے پاس آ جا. تو اس نے کہا نہیں میں نے مرہٹوں کا نمک کھایا ہے، اور مرہٹوں کے پاس بڑی فوج تھی لیکن اللہ کی شان یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. پوچھتے ہیں جی کراچی سے چلے ہیں جہاں تک کون آپ کو فنڈ دے رہا ہے؟ میں نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ. اور چلیو ایک کوئی بریانیت ہے یا بساں دی وجہ نہ نہیں آ رہا ہے، ایک جذبہ ایمانی دی وجہ نہ آ رہا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ تعالیٰ نے احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے مقابلے میں فتح دے دی. ابراہیم گاردی بھی گرفتار ہو کے سامنے آ گیا احمد شاہ ابدالی کے. احمد شاہ ابدالی نے سب کو یہ کہتے ہیں اسلام معاف نہیں کہا، اسلام ہی تو معاف کرتا ہے، ورنہ تو 10 لاکھ مسلمان عراق میں کاٹ دیے گئے، کشمیر میں لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور افغانستان میں 12 لاکھ مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، لیکن ان ظالموں کا بھی دل بھرا نہیں. برما میں مسلمان بچیوں کے کباب تک بنا کر کھائے گئے لیکن ان کے دل بھرے نہیں. یہ اسلام ہے. جب سامنے قاتل آ جائے تو حضور کی سنت واشی بن حرب کو کہا جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ معاف کیا.
آج وہ سارے آ رہے جنہوں نے حضور کے اوپر اوجریاں بھی پھینکی, حضور کو ہجرت پہ بھی منع کیا. آج اب ابو سفیان بھی سامنے آ گئے اور حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ سردار ہیں, سرداری چاہتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا ہم نے اس کو بھی امان دی. من دخل دار حکیم بن نظام فہو آمن, فرمایا جو حکیم بن نظام کے گھر داخل ہو گیا ہم نے اس کو بھی امان دے دی. جس نے ہتھیار پھینک دیے ہم نے اس کو بھی امان دی. جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہم نے اس کو بھی امان دی. جو حرم کعبہ میں داخل ہو گیا ہم نے اس کو بھی امان دی. پھر شاعر کہتا ہے فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اور یہ اسلام کی روایات ہی ہیں. ابھی جب کابل میں وہ جناب طالبان آ رہے تھے تو لوگوں نے کہا اب مسلمانوں کا گلا کاٹیں گے, لیکن انہوں نے بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا. انہوں نے بھی کہا سب کو معاف کیا, جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. یہ حضور کا دین ہی کر سکتا ہے, ورنہ تو یہاں صرف ذات پر بات آ جائے تو ہر چیز کا بخیہ ادھیڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. ہاں ہماری صرف لڑائی اس سے ہے جو ہمارے آقا و مولا کے بارے میں بات کرے گا, جو اسلام کے بارے میں بات کرے گا, جو مقدسات اسلام کے بارے میں بات کرے گا. باقی رہی ذات کی بات تو بابا جی فرماتے تھے جس کا دل چاہے ہماری گردن حاضر ہے یہاں سے کاٹ لیں گے. ہاں بس دین کے معاملے میں کوئی دوسری بات نہیں ہوگی. تو یہ ابراہیم گاردی جب آیا نا احمد شاہ ابدالی کے سامنے, تو احمد شاہ ابدالی نے ساروں کو, کسی کو کوئی غدار تھا چھوٹے لیول کا, لیکن یہ کلمہ پڑھ کے اس نے غداری کی اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. احمد شاہ ابدالی نے اس کو توپ کے منہ کے آگے بندھوایا رسوں سے, اور بدوایا, اور جب توپ کے اندر گولا ڈالا نا توپ چلانے لگے تو اس نے کہا مجھے بھی معاف کر دو. اس نے تاریخی جملہ کہا, اس نے کہا گناہگار کے لیے معافی ہے, خطاکار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے معافی نہیں ہے. اس لیے ہم پوری سب کو کہتے ہیں غدار نہ بنو. اگر غداری ہو گئی تو پھر نہ دنیا میں بچت ہے نہ آخرت میں بچت ہے. ہاں گناہگار تو ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا. اور فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں الحمدللہ ہم تو ہیں ہی صبح شام ان کی محبت لیے ہوئے چل رہے ہیں. اور اسی طرح چلتے چلتے یہ قافلے اس لیے چلاتے ہیں کہ منظر بن جائے, اور قیامت والے دن بھی منظر بنے. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں. ہاں وہ منظر دیکھنے والا ہوگا جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوں گے. 1,24,000 پیغمبر ساتھ ہوں گے, پھر صحابہ ساتھ ہوں گے, ابو بکر بھی ہوں گے, عمر بھی ہوں گے, عثمان بھی ہوں گے, علی بھی ہوں گے, عشرہ مبشرہ بھی ہوں گے, سعد بھی ہوں گے, سعید بھی ہوں گے, طلحہ بھی ہوں گے, خالد بھی ہوں گے. سب کی زیارت بیک وقت ہو رہی ہوگی. پھر سارے ائمہ بھی ہوں گے, امام اعظم بھی ہوں گے, امام شافعی بھی ہوں گے, امام احمد بھی ہوں گے, امام جناب مالک بھی ہوں گے, سارے ہوں گے. پھر جناب حضرت مجدد الفسانی بھی ہوں گے, پھر امام محمد رضا بریلوی بھی ہوں گے, اور اس طرح پھر ہمارے بابا جی بھی ہوں گے, اور پیچھے ہم بھی ہوں گے, اور قافلہ چلے گا. ہم سوئے حشر چلیں گے قافلہ سالار کے ساتھ. اور جناب سارے بزرگ ہوں گے, حضور داتا علی اجمیری بھی ہوں گے, خواجہ اجمیری بھی ہوں گے, حضور غوث پاک بھی ہوں گے, بابا فرید بھی ہوں گے. یہ سارے ہوں گے بیک وقت, اور ہم پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہے ہوں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں. ہاں ہم مسکینوں کو بھی جو لبیک کہہ رہے ہوں گے ان کا بھی تو پھر اپنا منظر ہوگا نا انشاءاللہ, ہوگا انشاءاللہ. وہاں پھر غازی علم الدین بھی ہوں گے, ممتاز قادری بھی ہوں گے, ہاں جی, اور غازی عامر شہید شیمہ بھی ہوں گے, اور جناب حضرت محیصہ بھی ہوں گے, اور جناب بڑے ہر چیز وہاں ہوگی. حضرت ابو ذر غفاری بھی ہوں گے, حضرت امیر حمزہ بھی ہوں گے وہاں پر. بڑا منظر بنے گا, اور پھر ہم یہ کہتے ہوئے جائیں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگین. وہاں حضرت حسان سے بھی ملاقات ہو جائے گی, اور ہم عرض کریں گے سنایا اجر واصل من کا لم ترکت تو عینی.
ہاں جی فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور ہم کہیں گے آج ذرا سنائیں خلو بر الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی. اور پھر حضرت ابو دجانہ سے بھی جناب ملاقات ہو جائے گی. ہم کہیں گے ذرا آج وہ اشعار ہمیں سنائیں جو ہمارا بابا ہمیں سنا کر گیا کہ حضور کے سامنے آپ نے پڑھے تھے. آج سنائیں انا الذی احضرنی خلیلی وَنَحْنُ بِالصَّفَقِ لَدَى النَّخِيلِ اللَّهُ الدَّهْرَ فِي الْقَيُّولِ أَضْرِبُ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ. بڑا منظر ہوگا وہاں پر انشاءاللہ. امام حسین بھی ہوں گے, امام حسن بھی ہوں گے, بڑا منظر ہوگا انشاءاللہ. اور ہمارے سر جھکے ہوں گے جب اب ندا آئے گی کہ سب عالیان معاشر جھکا لو سر, یہاں سے امام الانبیاء کی صاحبزادی گزرنے والی ہے. تو پھر ہم دنیا میں نام سن کے سر جھکاتے ہیں, وہاں جب لبوں پر فرشتوں کے نام آئے گا یا فرشتے نام پکارنے کی کوشش کریں گے ہمارے سر پہلے جھکے ہوئے ہوں گے. ایسے منظر سے ہم چلیں گے, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ انشاءاللہ. اور رہی بات دنیا میں جینا ہے تو حضور کی غلامی میں جینا ہے, بس حضور کے ساتھ محبت کے ساتھ جینا ہے بس. اور بابا جی بتا کر گئے ہیں کہ کیسے جینا ہے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر.